ہمیں اپنے پیاروں کے آخری کلمات جو مرنے سے چند لمحے قبل وہ کہہ گئے، ان کی کیفیت، غرض، ہر ایک چیز جو اس وقت ہو رہی ہوتی ہے، عمر بھر لفظ بلفظ، لمحہ بلمحہ یاد رہتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا ہو جسے اپنے پیارے کے آخری کلمات یاد نہ ہوں۔ پچھلے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بارے میں ایک لیکچر سن رہی تھی تو شرم، دکھ اور ندامت کے ساتھ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری کلمات آج تک مکمل یاد ہی نہیں تھے۔ صرف اتنا پتہ تھا کہ نماز کے متعلق تھے۔ پھر جب میں ان کلمات کو لکھنے لگی تو مجھے عربی لکھنے اور سمجھنے میں مشکل پیش آئی تو میری ندامت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس سلسلے میں نے واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگایا، کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری کلمات یاد ہیں؟ جواب آتا ہے یا نہیں دونوں صورتوں میں رپلائی کیجیے، جس پر مجھے 4 طرح کا رد عمل ملا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں صرف یہ یاد تھا کہ صلاۃ کے متعلق تھے، یعنی نماز کے متعلق تھے۔ صرف 2 ممبرز ایسے تھے جنہیں صحیح الفاظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات یاد تھے، اور زیادہ تر لوگ وہ تھے جنہیں جواب معلوم ہی نہیں تھا، اور بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے جواب دینا ضروری ہی نہیں سمجھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا یہ جان کر کہ اتنی محبت کے دعوے دار ہونے کے باوجود ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری کلمات یاد ہی نہیں۔ افسوس، میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعی محبت ہے؟ کیا آپ کو اپنے پیاروں کے آخری کلمات تو یاد ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات آپ کو یاد ہی نہیں ہیں؟ بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری محبت صرف لفظی محبت ہے، کھوکھلی محبت ہے۔ کتاب تجلیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابواب رفیق اعلیٰ کی جانب، صفحہ نمبر 366۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب سانس پھولنے لگتا تو چہرے سے ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ اس بات کا مقصد ان کے جیسے کاموں سے ہمیں روکنا تھا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 4428۔ سرزمین عرب میں 2 دن نہ باقی رہنے دیے جائیں۔ یہ آخری ارشاد اور وصیت تھی جو آپ نے لوگوں کو فرمائی۔ اس کے بعد کئی بار فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، اور اپنے زیر دست یعنی لونڈی، غلام یا بیوی کے متعلق جو حقوق تھے ان کے متعلق یہ آخری وصیت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمائی۔ پھر نزاع کی حالت شروع ہو گئی اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دے کر ٹیک لیا۔ اسی دوران ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے اور ان کے پاس کھجور کی تازہ شاخ کی مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئیں کہ آپ اسے چاہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تو آپ نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں، چنانچہ انہوں نے مسواک لے کر چبائی اور نرم کی۔ پھر آپ نے اسے لے کر نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا۔ آپ دونوں ہاتھوں سے پانی چہرے پر ڈالتے، پونچھتے اور فرماتے جاتے، لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔
آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور روح پرواز کر گئی، ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ یہ وہ آخری کلمات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے۔ صحیح بخاری 435 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 4449۔ آج ہماری سب سے زیادہ جو چیز ہم نظر انداز کر رہے ہیں وہ ہماری نمازیں ہیں، اور لونڈی، غلام اور بیوی کے حقوق کے بارے میں ہم سب سے زیادہ بے پرواہ ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت لوگوں کو پھر دہرائی جانی چاہیے یا نہیں؟ ابھی بھی وقت ہے۔ آئیے میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ اپنی نمازوں کی فکر کیجئے۔ وہ لوگ جو کاروبار کے باعث اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنی نمازوں کی فکر کیجئے۔ قیامت والے دن جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ آخر تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو کامل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔